لاکھوں کروڑ درود سلام ہو اس تاجدار ختم نبوت پر جس کی بدولت اللہ تعالی نے ہمیں شرف انسانیت بخشا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صحرائے مدینہ۔ صحرائے مدینہ کی طرف سے میں ہوں حافظ راشد۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ سب دیکھنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے میرے اور آپ کے دلوں کو نور سے روشن کر دے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں، جس حالت میں بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ اب کرتے ہیں، آج میں حاضر ہوں کلاس نمبر 22 کے ساتھ۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، یعنی لال والے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں اور لائک کریں، اس نیت اور اس ارادے سے کہ آپ کے توسط سے جتنے لوگ بھی سیکھیں گے مجھے اور آپ کو ثواب ہوگا۔ اب کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخت نمبر 2 مرکبات، کلاس نمبر 22۔ آج تختی نمبر 2 کا آخری ہجہ ہے، آخری آیات ہے، اس کے ہجے کریں گے، پھر مزید تخت نمبر 1 اور تخت نمبر 2 کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آج تخت نمبر 2 کا آخری سبق ہے۔ یہ ہیں 3 ہندسے، تا، میم، تا۔ یہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، تا کے 2 نقطوں کے اوپر جو یہ ہے زبر۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، یہ زبر ہو گئی۔ پھر جو میم کے اوپر ہے اور زبر کے نیچے بیچ میں ہے، یہ ہے تشدید، یعنی 3 دانتوں والی، یعنی 3 جس طرح ہوتے ہیں اس طرح 3 دانتوں والی جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تشدید۔ تشدید والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید کے اوپر جزم ہے، اور پھر آگے والے حرف کے اوپر جزم ہے، تا کے اوپر جزم ہے۔ ایک تشدید، میم کے اوپر تشدید، پھر آگے جو حرف ہے تا اس کے اوپر ہے جزم۔ جزم ہوتی ہے یوں دال کی طرح، چھوٹی سی دال کی طرح ہوتی ہے جزم۔ جزم والے حرف کو 1 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ جزم والے حرف سے جو پہلے حرف ہوگا اس کو اس حرف سے ملایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب میم کے اوپر ہے تشدید، تشدید والے حرف کو جس حرف کے اوپر تشدید ہے اس سے جو پہلے حرف ہوگا، یعنی یہ میم سے پہلے تا ہے، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، پھر میم کو آگے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ مثال کے طور پہ تا میم زبر تم، میم تا زبر مت، تا کو میم کے ساتھ، میم کو پھر تا کے ساتھ۔ ہجے کرتا ہوں، تا میم زبر تم، میم تا زبر مت، تمت۔ ہجے کرنے سے سب سے پہلے جو حرف ہوگا حرفوں کا نام لیں گے، پھر اس کے بعد حرکات کا نام لیں گے۔ تا، میم، پھر زبروں کا نام لیں گے۔ تا میم زبر تم، میم تا زبر مت، تمت۔ تشدید والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی وہاں تھوڑی دیر رکنا، تم ایسے میم کے اوپر رکنا۔ مزید اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا، آپ کی خدمت میں آگے رکھوں گا، یہ تھوڑی سی وضاحت ہے تھوڑی۔ تمت، با لام زیر بل، تمت بل۔ آگے جیسے پڑھیں گے پھر ساتھ ساتھ پیچھے بھی ملاتے جائیں گے۔ خا یا زبر خی، تمت بالخی۔ را زیر ری، یہ را کے نیچے زیر ہے، زبر اور پیش والا را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور بغیر حرکات والا را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ را یوں نہیں پڑھیں گے، رے را اس طرح موٹا پڑھیں گے۔ را زبر را پیش رو۔ جب زیر پڑھیں گے را کو موٹا پڑھیں گے، جب اس کی زیر کا نام لیں گے اس کے بعد بریک ہو جائے گا، یعنی یہ ہے را کے نیچے زیر ہے، اس کو یوں پڑھیں گے را زیر ری، ری یوں بریک پڑھیں گے۔ حرکات کا جب نام لیں گے اس کے بعد را خود بریک ہو جائے گا، را زیر ری، اس طرح۔
تمت بالخیر، وقف تمت بالخیر، اس کے یہ ہجے ہیں۔ آج کا یہ ہمارے تخت نمبر 2 کا آخری سبق ہے۔ ابھی میں وضاحت کرتا ہوں تخت نمبر 1 اور تخت نمبر 2 کی۔ یہ قاعدہ میرے ہاتھ میں ہے، قاعدہ جمعیت تعلیم القرآن، اور دوسرا قاعدہ ہے نورانی قاعدہ، اور تیسرا قاعدہ ہے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اقرا قاعدہ۔ اقرا قاعدہ کی ترتیب بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ہے۔ ہم یہاں یوٹیوب چینل سے اقرا قاعدہ کا شروع کیا ہوا ہے، اقرا قاعدہ سے۔ اس کی ترتیب یوں ہے، بہت آسان ہے۔ دیکھیں تخت نمبر جو 3 ہے، زبر، یعنی زبر الگ ہے، زبر کی ایک تختی ہے تخت نمبر 3، پھر زیر کی تختی الگ ہے، پیش کی تختی الگ ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے یا کوئی بھی پڑھتا ہے، جتنا بھی ذہین ہو ماشاءاللہ، 2 دن یا 1 دن یا 3 دن لگائے گا، جب 3 دن لگائے گا اس کی زبر کی تختی دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ یعنی زبر کیسی ہوتی ہے، زبر کہاں ہوتی ہے، اور زبر کی شکل کیسی ہوتی ہے، اور زبر والے حرف کو کیا کہتے ہیں۔ 2 دن یا 3 دن لگائے گا پڑھنے سے، اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ پھر زیر والی تختی شروع کرے گا، تختی نمبر 4، یہاں پوری یہ زیر ہے، یہ پوری تختی زیر والی ہے۔ پھر یہ زیر والی تختی پڑھے گا، 2 دن یا 3 دن لگائے گا، یہ بھی تختی اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی، زبر اور زیر والی تختی الگ الگ پڑھنے سے۔ یہ دوسرے قاعدے ہیں، یا ایک ہی تختی میں زبر زیر پیش ہے، اور یہاں تھوڑی مشکل ہوتی ہے بچے کے لیے۔ یہ دیکھیں ایک ہی تختی میں پہلا حرف زبر، پھر دوسرا حرف زیر، پھر تیسرا حرف پیش والا ہے، یہاں 3 حرکات آ جاتی ہیں۔ یہاں تھوڑا بچے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ اقرا قاعدہ شروع کیا ہوا ہے۔ اقرا قاعدے کے اندر ترتیب بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبردست ترتیب ہے۔ تو ہم نے تخت نمبر 1 اور تخت نمبر 2 جو ہے نا، اس کو ختم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور تخت نمبر 1 یہ ہے، تخت نمبر 1 اس کی تعریف ہے۔ تخت نمبر 1 مفردات، الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تخت نمبر 1 ہے، الف سے یا تک 29 حروف ہیں، 29 حروف الگ الگ خانوں کے اندر ہیں، ایک ایک حرف ہے۔ اس کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے، ایک سانس کے اندر ہم ایک حرف ادا کریں گے اور اپنے اپنے مخارج کے حساب سے ادا کریں گے۔ آج معذرت کے ساتھ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ الف تخت نمبر 1 میں 29 حروف ہیں، الگ الگ خانوں کے اندر ہوتے ہیں اور الگ الگ سانس کے اندر پڑھے جاتے ہیں، ایک سانس کے اندر ایک حرف ادا کریں گے۔ اور تخت نمبر 2 مرکبات، تخت نمبر 2 مرکبات، ملے جلے 2 یا 2 سے زیادہ لکھے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے پڑھا ہے تخت نمبر 1 میں الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں، یہاں 2 یا 2 سے لکھے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ یعنی خانوں کے اندر ایک حرف لکھا ہوا آئے گا، 2 آئیں گے، 3 آئیں گے، 4 آئیں گے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تخت نمبر 2 کے اندر اس کو ہم پڑھیں گے، ادا کریں گے ایک سانس کے اندر، اور جتنے حرف ہوں گے، 3 ہیں یا 2 ہے یا 1 ہے، ایک ایک سانس میں پڑھیں گے اور اپنے اپنے مخارج کے اندر پڑھیں گے۔ یعنی خانے کے اندر دیکھیں گے 2 حرف ہیں تو ہم ایک سانس میں دونوں ادا کریں گے، جلدی میں نہیں۔ ہم نے جو تخت نمبر 1 میں پڑھا تھا، جو حروف لمبے کرنے ہیں یعنی کھینچ کے ادا کرنے والے ہیں، یہاں بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ تخت نمبر 2 میں حروف کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ اگر 3 حرف آ گئے ہیں، یوں نہیں کہیں گے ایک سانس میں فٹافٹ پڑھیں، ان کی مخارج کا یا ان کی مقدار کا خیال نہ رکھیں، نہیں، یہاں بھی ان کا مخارج اور ان کی مقدار کا خیال رکھتے ہوئے ہم ادا کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں سے کوئی بھی حرف لے لیتے ہیں، یہ حرف میرے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 حرف ہیں، یا ہا با، ایک ایک الف ہے، یا ہا با، یوں۔ آگے والا حرف ہے
یہ ہے دونوں حرف لمبے کرنے والے ہیں. ہم تختی نمبر 1 میں کھینچ کے ادا کیا تھا, ان کی مقدار تھوڑی لمبی ہے. ہم ان کو ادا کریں گے عین جیم, یعنی دونوں کی مخارج کا خیال رکھیں گے اور دونوں کو ایک سانس میں پڑھیں گے. اور دیکھیں یہ آگے والے حرف ہیں 3 خانوں کے اندر 3 حرف ہیں. اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ اس کو یوں ادا کریں گے ایک سانس کے اندر اور اپنے اپنے مخارج اور اپنے اپنی مقدار کے حساب سے. نون قاف را, ایک سانس کے اندر 3 حرف ادا کریں گے. یہ تختی نمبر 1 ہے, یہ الگ ہے, الف با ثا. اسی طرح تختی نمبر 2 کے اندر جو حرف آتے ہیں ملے جلے, ان کے یہ ہوتے ہیں یہاں ہم کیا ادا کریں گے؟ جیم, آگے والا حرف ہے میم, پھر اس سے آگے والا حرف ہے دال. اگر ہم اس کو یہ الگ الگ ہیں تو ہم اس تختی نمبر 1 میں یا 2 میں اگر خانوں کے اندر الگ ہیں تو ہم ایک سانس میں ایک حرف ادا کریں گے. اگر یہ تینوں ایک خانے کے اندر ہیں, اگر ملے جلے ہیں, پھر ہم اس کو کیسے ادا کریں گے؟ تو یہاں الگ, یہ جو 3 حرف یہاں الگ ہیں, یہاں ملے جلے ہیں. جیم میم دال. یہاں جو ہے تینوں حرف ایک خانے کے اندر آ گئے ہیں, تو اس کو ہم ادا کریں گے ایک سانس کے اندر اور مخارج اور مقدار کا خیال رکھتے ہوئے. اسی طرح اور قاعدے کے اندر تختی نمبر 2 میں جتنے بھی حرف آئیں گے خانوں کے اندر اپنے اپنے مخارج سے ادا کریں گے اور نقطہ سے پہچان کریں گے نقطہ کس طرح. ابھی یہ تو کوئی با ہے, یہ سا ہے, اوپر نقطہ لگائیں گے, اب یہ بنے گا نون. یہ دیکھو لکھا ہوا با ہے, اس کو ہم کیا ادا کریں گے؟ نون. ابھی حرف کیوں بدل گئے؟ یہ تو با تھا, حرف اس لیے بدلا ہے, اس کا نقطہ ہم نے چینج کر لیا. اب نیچے نقطہ لگا دیا, اب کیا اس کو ادا کریں گے؟ اس کو ہم ادا کریں گے با با. اور بچے پڑھتے ہیں, اگر تختی نمبر 1 یہ ہے نا, اگر مجھ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہے, ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ با. جس طرح ہم نے قاعدے کے اندر پڑھا ہے نا تختی نمبر 1 میں بھی, مخارج جو ہے نا اپنے اپنی مقدار سے ادا کریں گے. اور بعض بچے یوں ہوتے ہیں, اگر ہم پڑھیں یہ کیا ہے, بولتا ہے جیم, یہ کیا ہے دال, یہ میم. ایسے نہیں, جہاں کوئی بھی ہم سے پوچھے, جہاں ہاتھ رکھیں بھی یہ کیا ہے, اس کی مقدار کے ساتھ اور مخارج پورا ادا کریں گے. یہ کیا ہے؟ جیم دال. اسی طرح جلد بازی بالکل نہیں کرنی, آرام سے ایک سانس کے اندر ایک حرف اور پورا مخارج کے ساتھ پوری مقدار کے ساتھ ادا کریں گے. اور بچے کسی سے سوال کرتے ہیں نا, تختی نمبر 1 کھولتی ہیں, بچے سے پوچھتے ہیں, امتحان لیتی ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں, بھی یہ کیا ہے, بچہ پڑھے گا دال, بھی یہ کیا ہے دال میم. ایسے نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو ادا کریں گے یہ کیا ہے با جیم میم. یہ دماغ میں رکھیں گے تختی نمبر 1 کے اندر حرف کھینچے ہوئے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ادا کریں گے بھی یہ حرف جو ہم سے پوچھ رہے ہیں, یہ کیا پیچھے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا تھا یا ایسے پڑھا تھا, اس کی مقدار 5 الف ہے یا 1 الف ہے. جی ہاں, اگر اسی کے اوپر تختی نمبر 3 سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر اسی کے اوپر با ہے یا جیم ہے, اس کے اوپر جب حرکات لگتی ہے پھر اس کو نہیں کھینچا جاتا.
اس کی مزید جب اس کے اوپر حرکات لگتی ہے، جب حرکات نہیں ہوتی پھر دیکھا جاتا ہے یہ حرف کتنا کھینچ کے ادا کرنا ہے، ایک الف ہے یا دو الف ہے۔ اگر اس کے اوپر حرکات نہیں ہیں، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے، پھر اس کو اپنی مخارج کے ساتھ اور اپنی مقدار کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کے اوپر حرکات لگی ہوئی ہے، حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، حرکات لگی ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو کھینچیں گے نہیں، پھر آرام سے پڑھیں گے، با زبر با، جیم زبر جا۔ اسی طرح ہم نے تخت نمبر 1 اور 2 میں لمبا کیا تھا، جیم، جب زبر شروع کریں گے پھر اس کو نہیں کھینچا جاتا۔ اور اسی طرح جو ہے نا تخت نمبر 2 اور تخت نمبر 1 کی حروف کی پہچان کی جاتی ہے۔ تخت نمبر 1 کے اندر حروف ہم تلفظ ٹھیک کریں گے، الف با تا ثا نون یا میم، اسی طرح مخارج ٹھیک کریں گے۔ اور تخت نمبر 2 کے اندر مخارج بھی ٹھیک کریں گے اور ساتھ ساتھ پہچان کریں گے حروفوں کی کہ یہاں نقطوں کی تبدیلی ہو رہی ہے، حروف جو ہے نا ملے جلے ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو کیسے ادا کریں گے، پہچان یوں کریں گے یہ حرف کون سا ہے، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے۔ جی ناظرین، اب یہ دیکھو عین جیم، یہ الگ الگ ہیں اور اس کے اوپر حرکات بھی نہیں ہیں، اس کو ہم یوں ادا کریں گے، اپنی مخارج اور اپنی مقدار کا خیال رکھیں گے۔ جب یہ اس کو ہم دو ایک ساتھ کریں گے پھر کس طرح اس کو ہم پڑھیں گے، یہ دونوں کو ملا دیا، دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا۔ اب ہم اس کی شناخت کریں گے، پہچان کریں گے، اس کو ہم کیا ادا کریں گے۔ دیکھو عین کی شکل وہی ہے اور عین جو ہے نا جیم جو ہے نا اس کے ساتھ مل گیا ہے، اس کا نقطہ دیکھیں گے، یہ ہا کا نقطہ ہے یا جیم ہے یا کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ ہیں تو عین کے اوپر نقطہ لگائیں گے تو غین بن جائے گا، نقطہ نہیں ہے تو عین ہے، اس کو ہم یوں پڑھیں گے عین جیم، سانس ایک جائے گا اور مخارج بھی دونوں کے مقدار بھی ایک ساتھ جائے گی۔ ہم جلدی نہیں کریں گے، یہاں عین جیم ایسا نہیں کریں گے، دونوں کا مقدار پوری ادا کریں گے، عین جیم۔ اسی طرح یہ حرف ہے قاف لام، یہاں الگ الگ ہیں، اس کو ہم ایک سانس کے اندر ایک حرف پڑھیں گے۔ جب ان کو دونوں کو ملائیں گے پھر ہم دیکھیں گے یہ اوپر دو نقطے قاف کے ہیں یا فا کا ہے، نقطوں کی شناخت کریں گے، نقطے دیکھیں گے، پھر اس کے ساتھ دیکھیں گے دوسرا حرف کون سا ہے۔ اب یہاں دیکھو یہاں الگ الگ ہے، اس کو ہم نے ایک سانس کے اندر ایک حرف پڑھا ہے۔ اوپر جو ہے دونوں کو ملایا ہوا ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، قاف لام، سانس نہیں ٹوٹے اور ایک سانس میں دونوں حرف ادا کریں گے اور اپنی مقدار کے حساب سے۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے، پھر عرض کرتا ہوں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے بھی امتحان لیتا ہے بھی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ دماغ میں لازمی رکھیں گے اس کے اوپر حرکات ہے نہیں ہے، یا اس کے اوپر جو ہے یہ حرف کتنی مقدار پہ ہے، ایک الف ہے یا 5 الف ہے، اس طرح ہم ادا کریں گے۔ جو 5 الف ہوتی ہیں اس کو ہم جلدی میں کہتے ہیں نون میم واو، ایسا نہیں کریں گے، ایک سانس کے اندر جیسے شروع میں پڑھا تھا، بعد میں بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے یا ہم کسی کو سناتے ہیں یا ہم سے کوئی امتحان لیتا ہے، ہم اس چیز کو دماغ میں رکھیں گے، ہمیں قاری صاحب نے کس طرح پڑھایا تھا، یہ لازمی رکھیں گے دماغ میں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہے، ہم فوراً دماغ میں ہمارا آ جائے گا، تو ہمیں تو یہ قاری صاحب نے 5 الف لمبا کروا کے ادا کروایا تھا، اسی طرح ہم اس کو بھی اس طرح پڑھیں گے۔ دال، آگے والا ہے میم، اسی طرح۔ آج کا تھا یہ ہماری تخت نمبر 2 کی تھوڑی سی وضاحت۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس چینل کے ساتھ منسلک ہو جائیں
اور آپ نے دوست اور احباب کو بھی اس چینل میں شریک کریں، ان چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد، اور اپنی تجویز اور اپنا اظہار ضرور کمنٹ کیا کریں۔ آپ کی محبتوں کا طلبگار حافظ راشد، فی امان اللہ۔